حضرت عمر بن عبد العزیز کا میں نے نام لیا. معلوم ہے کون ہے وہ؟ پردھان جی نہیں ہے بھائی, BDC نہیں ہے, یہ بدھائک اور سنسد نہیں ہے, یہ کوئلہ منتری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ بہت چھوٹی پوسٹ ہے. یہ گورنر تھے, ان کے باپ گورنر تھے. ان کی شادی جس عظیم شخص کی بیٹی سے ہوئی وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ. اس کا باپ بہت عظیم بادشاہ, اس کا باپ بہت عظیم بادشاہ. یہ الگ بات ہے کہ ان کے کیریکٹر سے ہم متاثر نہیں ہیں اور متفق نہیں ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے سسر اور باپ کے باپ کی بات کرتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کی نالین کی برکتیں میرے سر کا تاج. ایک عورت ان سے ملنے کے لیے گئی جب یہ گورنر نہیں تھے بصرہ کے, دنیا کے سب سے بڑے PM تھے. تقریباً 100 سے زیادہ ملکوں پہ ان کی حکومت کے سکے رائج تھے. اتنا بڑا بادشاہ جسے عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے, ان سے ملنے کے لیے ایک عورت گئی بغداد شریف سے. بیٹے سنو, بہت بہت شکریہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بچوں کو سلامت رکھے, توجہ رکھنا بیٹا. نہ موبائل نہیں بیٹا. تم نہ ہو تو ہمیں کون جانے. تمہاری وجہ سے تو لوگ شاعر اعظم بن جاتے ہیں, تمہاری وجہ سے لوگ خطیب اعظم بن جاتے ہیں. اگر آپ لوگ نہ سنو گے ہمیں تو ہمیں کون پہچانے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عورت گئی بغداد شریف سے اور جا کر کے اس نے دمشق میں پوچھا یہاں مسلمانوں کا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ رہتا کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ محلوں میں نہیں عاشقوں کے دلوں میں رہتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. نذرانے کی اتنے موٹے موٹے پیسوں سے بلڈنگ بنا لی گئی. کبھی اپنے بزرگوں کے نام سے ایک فریج کا انتظام کہیں کسی غریب محلے میں نہیں رکھا. معافی چاہتا ہوں. کبھی یہ نہ پوچھا گیا اس علاقے کے مکتب کے مدرسین کی تنخواہیں کتنی. کبھی یہ نہ پوچھا گیا کہ اس مسجد میں اب تک کولر کیوں نہیں لگا, اس میں پنکھے کیوں نہیں لگے, اس کے مینار اب تک کیوں محروم ہے وہاں تک پہنچنے سے. یہ نہیں پوچھا گیا. بات کی گئی تو اپنی کی گئی اور اپنوں کی گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش ہمیں اعلیٰ حضرت سرکار کا صحیح مسلک پڑھنے کو مل گیا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دل کی ایک ایسی کرسیاں ہیں جو باہر نکلتی کبھی کبھی. زیادہ میں اس پر بات نہیں کرتا. عمر بن عبدالعزیز کدھر رہتا ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ محل میں نہیں دلوں میں رہتا ہے. کہا مجھے اس سے ملنا ہے, آخر اس کا گھر کا پتہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے معلوم کیا کہا, چلے جاؤ اے عورت, چلی جا, سیدھے چلی جا. جس گھر کے دروازے پر پردہ بھی نہ ہوگا, دروازہ ٹوٹا ہوا ہوگا, یقین کرنا کہ وہی گھر اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے. عورت گئی تو اس نے دیکھا وہ بوسیدہ, وہ پڑا ہوا, یہ وہ دستک دی تو ایک عورت نکل کے آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں بغداد شریف عراق سے آئی ہوں اور بادشاہ سے مجھے ملنا ہے. اس عورت نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے ناشتہ دیا اور وہ عورت بیٹھی رہی. جو پہلے بیٹھی تھی عورت وہ بستر سل رہی تھی, بستر کو ٹانک رہی تھی, بستر کو ٹانک رہی تھی. اس نے اسے دیکھا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا اس سے کیا مطلب, آپ کا کام کیا ہے؟ بولے میں بڑی غریب عورت ہوں, مجھے بادشاہ وقت سے ملنا ہے. کہا بیٹھ جاؤ, ابھی وہ آتے ہوں گے, ابھی آتے ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد اس گھر میں ایک بزرگ داخل ہوئے جن کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد آنگن میں گئے. ایک کنواں تھا, پانی نکالا اور نکالنے کے بعد مٹی کھودی اور مٹی اور پانی کی خمیر بنائے, اسے گوندھا اور گوندنے کے بعد اسے اپنے ایک برتن میں رکھا, اس مٹی کو, اور اپنے ہاتھوں سے دیواروں پر لیپ لگانے لگے. لیپ جب لگا رہے تھے, عراق سے جانے والی عورت نے بستر سلنے والی عورت سے کہا اے عورت سن, یہ جو مزدور تیرے گھر میں مزدوری کر رہا ہے یہ نگاہوں کا عیاش ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جب سے آیا ہے بار بار تیری طرف دیکھتا ہے, اسے گھر سے باہر کر دے ورنہ یہ کسی دن بدتمیزی کو ظاہر کر دے گا. اس عورت نے سوئی اور دھاگا اور بستر لپیٹ کر کے کنارے کیا. کہا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کہا میں تو بغداد شریف سے آئی ہوں. کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا کہ اس وقت کے مومنوں کے امیر عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے. کہا ابھی آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا یہ مزدور تعیش پرست ہے, عیاش ہے نگاہوں کا, بار بار یہ تیری طرف تاکتا ہے, دیکھتا ہے, تیری طرف یہ بار بار کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے, یہ اس کی نظریں صحیح نہیں, یہ عیاش ہے مزدور.
उस औरत ने रोते हुए कहा, अय बगदाद शरीफ से आने वाली औरत, तुझे नहीं पता ये कौन है? कहा नहीं। कहा यही इस वक्त के मोमिनों के अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही है, यही है। इतना सुनना था, वो कांपने लगी। कहा मुझसे इतनी बड़ी खता हो गई, इतने बड़े बादशाह जिसकी धमक सूरज के निकलने और डूबने तक सुनाई दे रही है, वो अपने घरों की दीवारों पर मिट्टी से लेप लगाता है। तो उस औरत ने कहा मदीने वाले आका की यही तालीम है, मदीने वाले आका की यही तालीम है। औरत डर गई। बाद में जब बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज, फरमाया ऐ औरत क्या बात है, कहां से आई है? जुमला सुनना इस बातों को। उलमा किराम जानते हैं इन चीजों को। आज हमारी मदह सराई हो तो हम खुश, हमारे सामने इन सरकारों का देर तक जिक्र हो तो नाखुश, किसी दूसरे सिलसिले की बात की जाए तो हमारे लिए पसीने आते। जब तक हमारी मदह सराई ना हो, हमारी शिकम परवरी नहीं होती। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा ऐ औरत क्या चाहती है? उसने कहा हुजूर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं। कितनी? पूछिए। बोले भाई मेरी 5 बेटियां हैं और मेरे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। आप कुछ तनख्वाह, कुछ पेंशन, कुछ पैसे दे दें माहिवार, हर महीने मुझे मिलते रहें। कोई कागज पे लिख के दे दे, मैं बगदाद के गवर्नर को दिखा दूंगी, वो मुझे कुछ न कुछ पेंशन के नाम पर देता रहे ताकि मेरी बच्चियां पल जाएं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने लेटर पैड निकाला और फरमाया कलम लेकर के तेरी पहली वाली बेटी का नाम क्या है जो बड़ी है? उसने नाम बताया और उसका नाम लिखा, उसकी उम्र लिखी और आगे लिखा इसको हर साल हुकूमत बगदाद की तरफ से हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। मिसाल के तौर पर कितने? मिसाल के तौर पर इसे 5,000 हर महीने मिलेंगे। तो उस औरत ने क्या कहा? अपने दामन को उठाया, कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहा? आवाज नहीं आई। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तेरी दूसरी बेटी? कहा वो तकरीबन 16 साल की है। कहा उसका नाम क्या है? नाम लिखा, उम्र लिखी। कहा इसको भी बगदाद के गवर्नर की तरफ से 5,000 हर महीने मिलेंगे। औरत ने फिर दुपट्टा उठाया, कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तीसरी बेटी? उसने कहा उसका नाम ये है, उसकी उम्र तकरीबन 13 साल की है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसका भी नाम लिखा, उम्र लिखी। कहा इसे भी हुकूमत बगदाद की तरफ से 4,000 हर महीने मिलेंगे। उस औरत ने फिर कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। क्या बात, जब जिंदाबाद। चौथी बेटी की बात आई, वो बोले 9 साल की है, बोले उसे भी हुकूमत बगदाद हर महीने 4,000 रुपए देगी। फिर औरत ने कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। 4 मरतबे जब अपनी बच्चियों की तनख्वाह देखी हर महीने की मिलने वाली, उस औरत ने क्या कहा? हाथ उठा के बताएं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। फिर से बोले अल्लाह तेरा क्या कहा? ऊंचे बोले अल्लाह तेरा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। इतना कहा। अब बची कौन? एक बेटी। कहा तेरी 5वीं बेटी? उसने कहा हुजूर उसका नाम ये है। उम्र कितनी है? कहा 6 साल है। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज उस 6 साल की 5वीं छोटी बच्ची की सैलरी, तनख्वाह यानी उसकी पेंशन लिखने वाले थे कि इसे भी मिसाल के तौर पर हर महीने 3,000 मिलेंगे, जैसे लिखने वाले थे, उस औरत का लहजा बदल गया। हर मर्तबे उसने क्या कहा? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो भाई क्या कहा? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। 4 मर्तबे उसने यही कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन जब 5वीं मर्तबे बेटी को पैसे की रकम को फिक्स करते हुए देखा उस औरत ने, तो उस औरत की जबान से निकल गया ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भूल गई क्या कहना था। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र पढ़े है। लिखे लोग हैं, ऊंची बोले क्या कहना था। उस जबान से क्या निकला? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुनना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने 5वीं बेटी को जो पैसा लिख रहे थे, लिखने वाले थे, उसे काट दिया। फरमाया और सुन, उमर तेरी 5वीं बेटी के लिए 1 रुपया भी नहीं देगा।
اپنی ان چاروں بیٹیوں سے کہنا کہ اپنی تنخواہوں سے اپنی سیلری سے ملنے والی رقم اپنی پانچویں بہن کو دے تاکہ اس کا بھی خرچہ پورا ہوتا رہے. میں تیری پانچویں بیٹی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اس عورت نے کہا حضور ناراض کیوں ہو گئے؟ کیا بات. اس عورت نے کہا کہ حضور آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رونے لگے. خدا کی قسم ایک جملہ ہے، کیسے ہوتے ہیں وکونوا مع صادقین کے زمرے میں رہنے والے. کیا بات. آپ نے فرمایا اے عورت سن، یہ جو قلم چل رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، یہ عمر کے اشارے پر نہیں خدا کے حکم سے چل رہا. زندہ باد زندہ باد. سبحان نے اللہ. چار مرتبے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو میرا قلم بھی آگے چلتا رہا. جب تیرا لہجہ بدل گیا تو نے کہا عمر آپ کا بہت بہت شکریہ. ارے عمر تجھے کیا دے گا؟ عمر خود بے لباس پیدا ہوا. زندہ باد زندہ باد. عمر تجھے کیا دے گا؟ تو نے عمر کی تعریف کیوں کی؟ میں تو بے لباس پیدا ہوا تھا. کون سی پاس بک لے کے میں پیدا ہوا؟ کتنے میری مٹھیوں میں خزانے تھے. بول عورت، میں تو ننگا پیدا ہوا تھا، میرے پاس کوئی دنیا نہیں تھی. یہ ساری کرم نوازیاں میرے پروردگار عالم کی ہیں. یہ بتا تو نے اس رب کی شکر کی ادائیگی سے پہلے تو نے میرا نام کیوں لیا؟ اس بات پر مجھے افسوس ہے. جا، تجھے میں پانچویں بیٹی تیری جائے نا اسے کچھ نہیں دے سکتا. جا نکل جا میرے سامنے سے. تو نے مجھے ڈسٹرب کر دیا. تو نے خدا کے ہوتے ہوئے عمر کی تعریف کیوں کی؟ اللہ اکبر. عورت نے کہا معافی چاہتی ہوں. بغداد واپس آ گئی. بغداد کے گورنر کے پاس گئی اور اپنا خط دکھایا. کہا حضور یہ خط ہے. کہا خط دیکھا تو مہر لگی تھی عمر بن عبدالعزیز کی. جب گورنر نے دیکھا اس خط کو تو اس کی آنکھ میں آنسو. فرمایا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا یہ خط تو اوریجنل ہے، مہر اوریجنل ہے، یہ بتا اسے لایا کون ہے؟ اس عورت نے کہا میرے پیروں کے چھالوں سے پوچھو. میں نے سفر کیا ہے ملک شام کا. دمشق میں گئی تھی اور میں نے جا کر کے وہاں عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کی اور میری 4 بچیوں کی سیلری ہر مہینے کی لکھی انہوں نے. کیا دقت ہے؟ ڈپلیکیٹ ہے؟ تو گورنر نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ سچی رپورٹ ہے، مہر بھی سچی ہے اور یہ لیٹر پیڈ بھی سچا ہے. لیکن اے عورت تجھے پتا نہیں ہے جس عمر بن عبدالعزیز سے تو مل کے آئی ہے اس کا دمشق میں انتقال ہو گیا. اس عورت نے کہا اس کا مطلب مجھے پیسے نہیں ملیں گے. اس گورنر نے کہا عمر کا انتقال ہوا ہے، عمر کے فیصلے کا انتقال نہیں. زندہ باد زندہ باد. سن عورت، جب تک میں نہیں، میرے رب کا کرم اس شہر پر غالب ہے اور حاوی ہے. انشاءاللہ تیری بچیوں کی پرورش کے لیے حکومت بغداد خرچ پہ خرچ دیتی رہے گی. اللہ اکبر. لیکن جب اس ماجرے کو سنایا نا تو گورنر بغداد بھی بہت رویا تھا. اے عمر تیری جرت کو سلام، اے عمر تیری انکساری کو سلام، اے عمر تیری ترابی صفت کو سلام. اتنا بڑا ہو کر کے تو کتنا چھوٹا بنتا تھا. لوگ چھوٹے ہو کر کے اتنا بڑا بنتے تھے. میں نے سوچا ذرا سا دیکھوں عمر کے اندر اتنا بڑا جذبہ کیسے پیدا ہوا. ایک جملہ ہے بس. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں. آپ شہر سے باہر رہتے ہیں، اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں، گھروں کا نظام یہ بہنیں سنبھالتی ہیں. میں نے سوچا کہ جب اولادیں نیک ہوں تو اس کا بیس پتا چلا ماں باپ نیک ہوتے ہیں. اولادیں آوارہ ہوں تو صوفی صاحب کہتے ہیں دسترخوان پر غور کرو کہیں سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں آ رہا. جب میں نے عمر بن عبدالعزیز کی ہسٹری پڑھی تو مجھے 1 منٹ میں ایک بات بتانے کی نوبت آئی کہ اسی نام کے ایک بزرگ زمین پر گزرے ہیں جن کو خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے. زندہ باد زندہ باد. اگر کوئی ان سے واقف ہے تو سبحان اللہ تو کہہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کو اس نام سے تکلیف ہے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو، کم سے کم یہ سوچ کے سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ. عمر کا نام آئے، شیخین کا نام آئے، عثمان و علی کا نام آئے، حسنین کریمین کا نام آئے، جناب حضرت امیر معاویہ کا نام آئے تو طلب جایا کرو. ہمارے عشق کی علامتیں ہیں، ہمیں سادات کی خرانوں سے یہ مبارک آوازیں ملی ہیں. میں نے کہا دیکھوں عمر کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا. تو پتا چلا کہ ایک نام کے دوسرے صحابی ہیں عمر فاروق اعظم، جن کے بارے میں حضور نے ایک جملہ کہا تھا کاش کوئی ہے جو سبحان اللہ بولے. اے لوگو جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا. کیا بات. ایک جملہ بات ختم. عمر فاروق اعظم اتنے بڑے مسلمانوں کے پی ایم تھے، اتنے بڑے پی ایم تھے کہ تقریباً 1200 شہر ان کے دور میں فتح ہوئے. 1200 شہر پر اسلامی جھنڈا لہرانے والے
دنیا کی دو بڑی سپر پاور حکومتوں کو زیر قدم کرنے والے عمر فاروق اعظم کی عادت تھی راتوں کو اپنا حلیہ بدل کے مدینے کے گلی کوچوں سے گزرا کرتے تھے اور گھروں کے اندر کان لگا کے دروازوں سے نکلنے والی آوازوں کو سنا کرتے تھے. کوئی بوڑھا دوا کے لیے تو نہیں رو رہا ہے, کوئی بوڑھی عورت علاج کے لیے تو پریشان نہیں ہے, کوئی بہن ڈیلیوری پوزیشن میں تو نہیں ہے, کوئی بچہ ماں کا دودھ نہیں پا کے رو تو نہیں رہا ہے, کسی عورت کی چیخ تو نہیں بلند ہو رہی ہے. عمر فاروق اعظم مدینے کے دروازوں سے کان لگا لگا کے آگے بڑھتے تھے. سن میری بہن, ایک دن ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو اندر ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی, اے بیٹی صبح ہونے والی ہے, دودھ میں پانی ملا دے, دودھ میں پانی ملا دے. اس لڑکی نے اپنی ماں سے کہا, امی دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. کوئی ایک آدمی بولے, اس وقت عمر فاروق اعظم کہاں تھے؟ اس وقت عمر فاروق اعظم کہاں تھے؟ دروازے پر کھڑے ہوئے اور کان لگا کے اندر کی جو آواز تھی اسے سماعت کر رہے ہیں. عورت نے کہا, بیٹی اٹھ, دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا, نا 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 نا, عمر فاروق اعظم نے منع کیا, دودھ میں پانی مت ملانا. اس عورت نے کہا کہ کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. اس عورت نے کہا, بیٹی کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا, عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. کاش یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو. ہم وہاں بھی دیابنا کی بات نہیں کرتے, سمجھ رہے ہیں آپ, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. بات ان سے ہو رہی ہے اور ان کی ہو رہی ہے جو اس اعتقاد کو فالو کرتے تھے کہ ہم علم غیب رسول کے قائل ہیں. کیا بات. ہم ڈنکے کی چوٹ پر لگاتے نعرہ, ہم حضور کے علم غیب کے قائل ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب بند کمرے میں جاتے ہیں تو کھڑکیوں کے پردے کئی مرتبے درست کرتے ہیں, دروازے کی کنڈی کو کئی مرتبے بند کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, کوئی جھانک تو نہیں رہا ہے. پھر ہمارے موبائل میں گانے بجانوں کی فلمیں چلتی ہیں. صوفی صاحب فرماتے ہیں, اس وقت تمہارا عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے کہ حضور کو غیب کی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کاش وہ عقیدہ ہماری تنہائیوں خلوت کدے تک جائے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. لڑکی نے کیا کہا, عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق اعظم نے دروازے پر نشان لگایا اور نشان لگا کے واپس آ گئے. اور صبح کو اپنے گھر میں بیٹھے تو اپنے چاروں بچوں کو بلایا, بیٹوں کو بولے بیٹھ جاؤ. آپ کے چاروں بیٹے بیٹھ گئے. پولیس کو بلایا, کہا مدینے کی فلاں گلی میں چلے جاؤ, دروازے پر اس قسم کا نشان لگا ہوا ہے, جو بھی اس گھر میں مرد عورت ہو انہیں گرفتار کر کے پکڑ کر لے کے آؤ. گئے تو اس گھر میں کوئی نہ تھا, وہی ماں اور اس کی بیٹی تھی. دونوں کو بلا کے عمر فاروق اعظم کے دربار میں لایا. فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. عورت بیٹھ گئی, اس کی بیٹی بیٹھ گئی. دائیں طرف ان کے چاروں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. عمر فاروق اعظم نے کہا, خبردار جھوٹ نہ بولنا, اے عورت جھوٹ نہ بولنا. یہ بتا, رات میں آخری حصے میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ عورت نے سمجھ لیا کہ یہ خبر عمر کو ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو. عمر فاروق اعظم نے کہا, اچھا یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملانے کے لیے؟ عمر فاروق اعظم نے منع کیا. اس لڑکی نے کہا, حضور اللہ کے حکم سے یہ بات میں نے کہی تھی. عمر فاروق اعظم نے کہا, اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اس عورت نے کہا, حضور یہ بات میں نے کہی تھی. آپ نے کہا, اچھا یہ کس نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا ہوا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. کیا بات. لڑکی نے کہا, حضور یہ بات میں نے کہی تھی. عمر فاروق اعظم رونے لگے اور رو کر کے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا, اے میرے بیٹوں, تم چار ہو, تین اپنی اپنی شادیاں اپنی مرضی سے حضور کے آئین آرٹیکل کے مطابق کر لینا, لیکن میں چاہتا ہوں تم چاروں میں سے کوئی ایک اپنی شادی میری خواہش اور میری مرضی کے مطابق کر لے. بیٹوں نے کہا, کیوں, آپ کس سے ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے کہا, اس لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. جیتے رہیے جیتے رہیے, اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو. ذرا پھر سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء سبحان کی اللہ. قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ہمیں ان سادات کی جوتیوں کی تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سرکار ارمان شاہ کے عرس کے احترام میں ہمیں ہر وقت جو ہے سر بکف رکھے اور ہم
हमारे दिल को कासे गदाई बना के यहाँ हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। उमर फारूक आजम ने फरमाया कि अरे मेरे बेटो, मैं इस और लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। कहा क्यों? तो उमर फारूक आजम ने कहा, सुन मेरे बेटो, सुनो मेरे बेटो। आपने फरमाया, जिस लड़की के दिल में अल्लाह का इतना डर पाया जाए, मेरा दिल कहता है उसकी औलादें भी अल्लाह का वली बन के पैदा हो, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी औलादें भी विलायत खास के मकाम पर हो। इतना सुनना था, एक बेटा खड़ा हो गया, बोले अब्बू अगर आपका दिल कहता है तो मैं तैयार हूँ इस लड़की को अपने निकाह में लाने के लिए। ये मेरी जौजा बनेगी, मैं इसका ज़व्वज बनूंगा। ये मेरी बीवी बनेगी, मैं इसका शौहर बनूंगा। ये मेरी वाइफ बनेगी, मैं इसका हस्बैंड बनूंगा। अगर आप इजाजत दे तो मैं तैयार हूँ। उसी महफिल में उमर फारूक आजम ने उस लड़की को अपने बेटे के निकाह में दिया, अपनी बहू बनाया। अगर दिल कहे तो अब बोलना, उसी लड़की की तीसरी नस्ल जब पैदा हुई, दुनिया उसी को उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, जो वकूनु मा सादिकीन के जुमरे में नजर आए। अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। इन सच्चों के साथ रहोगे तो रहने का तरीका, इनकी किताबें पढ़ें, आप इनका लिटरेचर पढ़ें, सुन्नी उलमा से बयानात समात करें और इनके करीब आएं। अपने घरों की तरबियत पर अपने बच्चों को आवारा न होने दें। मजहबी तालीम थोड़ी सी दें। दरमियान से कोई एक आदमी लगाए नारा और एक आदमी जवाब दे। क्या बात। दरमियान का मतलब समझते हैं? खड़े होके लगाएं, खड़े होके भाई, खड़े होके लगाएं। माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने बुजुर्गों को के साए में रखे। सरकार अरमान शाह की चौखट से हमारे सर का ताल्लुक लगा रहे। हमें सादात की, हमें बुजुर्गों की, हमें मशाइख किराम की अल्लाह ताज़ीम की तौफीक